السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام تکمیل پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فردوس جمال۔ ناظرین، پاکستان شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک خواب سے تعبیر کا سفر تمام ہوا۔ پاکستان کی صورت میں بر صغیر کی مسلم قوم کو ایک آزاد خطہ ملا، اس خواب کی تعبیر ہوئی۔ خواب سے تعبیر کا سفر تمام ہوا، لیکن تعبیر سے تکمیل کا سفر ابھی باقی ہے۔ اسی تکمیل کی تلاش میں پاکستان کی جغرافیائی تکمیل، پاکستان کی نظریاتی تکمیل۔ ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ ہمارا سفر جو تعبیر سے تکمیل تک کا ہے وہ بھی تمام ہو۔ پاکستان کی نظریاتی تکمیل، پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کے حصول کے ساتھ اس کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ نفاذ اسلام کے ساتھ، کتاب و سنت کے نفاذ کے ساتھ پاکستان کی نظریاتی تکمیل ہوگی۔ پاکستان کی جغرافیائی تکمیل ہوگی۔ ان تمام ریاستوں کو، ان تمام علاقوں کو، ان تمام مقبوضات کو پاکستان میں شامل کرنے کے بعد جو اصولی طور پہ تقسیم بر صغیر کے وقت پاکستان کے ساتھ ہونے چاہیے تھے، حیدرآباد، جوناگڑھ اور مقبوضہ کشمیر۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کر لیں گے، ہمارے پاس 5 موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے۔ چیئرمین سینٹ کا دورہ سعودی عربیہ اور پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات کی نئی جہات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح ہمارا ٹاپک ہے متحدہ عرب امارات میں امریکہ اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کتنے نتیجہ خیز ہوں گے، اور مذاکرات کے حوالے سے مستقبل میں کیا امید رکھی جا سکتی ہے، اور افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہت اہم مذاکرات ہو رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں۔ اسی طرح پروگرام میں ہم شامل کریں گے بھارتی جاسوس حامد نہال انصاری کی رہائی، اور اس جاسوس سے متعلق ہم بتائیں گے کہ وہ پاکستان میں کس طرح آیا اور پاکستان میں کیا کرتا رہا، اور ان کی رہائی کیوں ہوئی، اور اس کی رہائی کے بدلے میں کیا ہوگا۔ اسی طرح ہم پروگرام میں شامل کریں گے حسین حقانی، جو کبھی پاکستان کا سفیر ہوا کرتے تھے امریکہ میں، وہاں پہ ان کی کیا مصروفیات تھیں اور وہاں پہ پاکستانیوں کے ہاتھوں ان کی کیسی درگت بنی۔ اسی طرح پروگرام میں ہم شامل کریں گے کنٹرول لائن پہ بھارت کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی، اور ہمارا آخری ٹاپک ہوگا مقبوضہ کشمیر میں صدارتی راج کا نفاذ اور بھارتی جبر و استبداد، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور پروگرام میں میرے ساتھ ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں امریکہ سے سینئر صحافی ہیں معیز اسد صدیقی صاحب، اور رستم شاہ صاحب ہیں، رستم شاہ مہمن، سابق سفیر افغانستان میں پاکستان کی طرف سے۔ اور اسی طرح اسکاٹ لینڈ سے ہمارے ساتھ ہوں گے معروف کشمیری رہنما کونسلر حنیف راجہ صاحب۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں عبید الرحمن شفیق صاحب۔ عبید صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں اور اسی طرح بلاگر ہیں، خود بھی پروگرام کرتے ہیں، ہمارے کو اینکر ہیں۔ عبید صاحب خوش آمدید آپ کو سب سے پہلے۔ عبید صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ چیئرمین سینٹ کا دورہ سعودی عربیہ، تو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دورے پہ دورہ ہو رہا ہے، پہلے عمران خان صاحب آئے، 2 دفعہ آئے، ان کے بعد صدر صاحب آئے، سعودی عرب آئے، تو ایک تو یہ بتائیں کہ یہ دورے اتنی جلدی میں کیوں ہو رہے ہیں اور ان دوروں کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت نوازش جناب فردوس صاحب، آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا، ماشاءاللہ آپ کا بہت ہی منفرد پروگرام ہوتا ہے، اور یہ وہ خواب ہے ہمارا ہر پاکستانی کا جس کی تکمیل ہونی چاہیے، اور بہت مبارکباد کا مستحق ہے آپ اتنا اچھا پروگرام آپ نے شروع کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں انہیں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ ایک نئے دور کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے میں آیا کہ دورے پہ دورے، پچھلے عمران خان صاحب نے 2 دفعہ دورہ کیا، تو وہ تو پاکستان کے اقتصادی حوالے سے بھی بہت اہم تھا۔ پھر سعودی عرب نے آگے سے بڑھ چڑھ کے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا اور اپنا دوست ہونے کا جو حق ہے وہ ادا کیا۔ تو یہ ایک پورا سینیریو ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ پچھلے دور حکومت کے اندر یہ کچھ سرد موری کا شکار ہو گئے تھے، حالانکہ سعودی عرب شروع سے پاکستان کا حریف رہا ہے، اور اس کو پاکستان اور سعودی عرب کو ایک سمجھے کہ یک جان سمجھا جاتا تھا پوری دنیا کے اندر، لیکن کچھ سرد موری آئی تھی۔ لیکن ابھی بہت اچھی بات ہے کہ دوبارہ سے پاکستان اور سعودی عرب پھر ایک پیج کے اوپر ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ تو ہے ایک تاریخی حوالے سے، لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں اسٹریٹجی کے حوالے سے، اگر ہم خطے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو آپ کا یہ جو پورا خطہ ہے اس میں آگے آپ کو دیکھنے میں آئے گا 1.5 سال کے اندر بہت بڑی تبدیلی رونما ہوگی، اور اس کے
اثرات آپ کو ابھی سے نظر آنا شروع ہو رہے ہیں. امریکہ کا یہاں سے انخلا ہو رہا ہے. امریکہ کس وقت بھرپور کوشش ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس خطے سے نکل جائے. پھر اس خطے کے اندر یہ اتنا بڑا جو اکنامک کوریڈور بننے جا رہا ہے چائنا کا, وہ اس پورے خطے کی صورتحال کو بدل دے گا. پھر آپ کا مشرق وسطیٰ کا ایریا ہے جو بہت تیزی سے بدل رہا ہے. اب یمن میں جنگ بندی ہو رہی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں دبئی کے حالات تو وہ بہت بدل رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ کلائمیٹ کے حوالے سے دیکھیں تو پورا خطہ کلائمیٹ کے حوالے سے بہت بدل رہا ہے. تو یہ خطے کے اندر بہت لحاظ سے چینجنگز آ رہی ہے. جب امریکہ اس خطے سے نکلے گا, بہت عرصے تک امریکہ نے اس خطے کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہے. اب جب وہ نکلے گا تو اب یہاں پر نئے سٹیک ہولڈرز کھڑے ہوں گے. ہر ایک ملک کی یہ کوشش ہوگی یا بلاکس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس خطے کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھے. اس میں سب سے مین رول جو ہے وہ بھارت کا ہے, پھر ایران کا ہے, پھر اس کے بعد پاکستان کا ہے. چائنا کا تو رول ہے ہی ہے, لیکن جو ملک چائنا کے جس قدر زیادہ قریب ہوگا اس خطے میں اس کا اتنا زیادہ ہی راج ہوگا. اور سعودی عرب کا یہ جو ہمارا خطہ ہے اس کے اندر شروع سے ہی بہت زیادہ انٹرسٹ رہا ہے. تو اب سعودی عرب یہ چاہ رہا ہے کہ وہ چائنا کے قریب رہے, کیونکہ جب امریکی انخلا یہاں سے ہو جائے گا تو امریکہ وہ سات سمندر پار سے آ کے, جیسے پہلے یہاں پر اس نے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے, جو مداخلتیں کرتا تھا یا جو رول ادا کرتا تھا, وہ صورتحال بہت بدل جائے گی. تو اب سعودی عرب اپنی پوزیشن کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, کیونکہ سعودی عرب کا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ پورا یہ جو آپ کا مشرق وسطیٰ ہے, آپ کے اس میں قطر آتا ہے, دبئی آتا ہے, بحرین آتا ہے, اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ ذرا بڑا بن کے اپنا کردار ادا کرے, ان کا ایک لیڈر بنے, اور یہ اچھی سعودی عرب کی کوشش ہے. تو اسی حوالے سے سعودی عرب کیونکہ سعودی عرب سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے نا, اس کی آرمی اسٹرانگ ہے, اس کا دفاع اسٹرانگ ہے, اس کی اقتصادیات آپ دیکھیں اسٹرانگ ہے. اور یہاں پر عمومی طور پہ دیکھیں آبادی سب سے زیادہ ہے, خطہ سب سے زیادہ ہے, رقبہ سب سے زیادہ ہے سعودی عرب کا. تو سعودی عرب اب اپنی جو نئی اسٹریٹجی ہے اس کو پر آ رہا ہے, اور امید ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا تو سعودی عرب کا جو اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے شروع سے کہ وہ امریکہ کے زیر سایہ ہو کے کام کرتا ہے, اب سعودی عرب جو ہے نا اپنی اس خطے میں قیادت کے حل ہوگا. اس میں آپ کو ایک سوال, اور جو عمران خان صاحب کے 2 دورے ہو گئے, اس کے بعد صدر صاحب آئے, اور ابھی یہ جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی صاحب آئے, تو ایک تاثر یہ مطلب بیلٹ ہوتا رہا کہ بھائی یہ صرف مانگنے کے لیے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ابھی جو کل ہی اسد, وہ جو وزیر خزانہ صاحب ہمارے اسد عمر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جو 2 عرب سعودی عرب سے آ گئے, تو وہ مطلب باتیں ساری وہی کشکول کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سعودی عرب ہمارا بہت اچھا دوست ہے, دے رہا ہے, ہمیں مدد کر رہا ہے مشکل وقت میں, لیکن کیا سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات دیگر جہات میں بھی, دیگر شعبہ حیات میں بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں, یا صرف مانگنے کی حد تک ہے, کشکول کی حد تک ہے؟ دیکھیں فردوس صاحب, یہ تو جب آپ سیاسی بیان بازی کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اوورآل آپ دیکھیں, اگر آپ ایک گھر کی سطح پہ دیکھیں تو اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے, سب سے پہلے تو اسلام نے ہمیں جذبہ یہ دیا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ. رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی مثال دوسرے مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے, وہ دونوں مل کے ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں. تو اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کا تعاون کر رہا ہے تو اس کو میرے خیال سے کشکول کا لفظ دینا, اس سے تعبیر کرنا بہت غلط حرکت ہے, اور یہ سیاسی بیان بازی ہے, اس کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں. آجا کے بات ہوتی ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی مدد کر رہا ہے, تو کوئی بھی ملک دنیا کے اندر جتنا مرضی آپ کا برادر ملک ہو, وہ آپ کو ایسے آپ کو پیسے نہیں دیتا. ظاہری بات ہے وہ ڈپلومیٹکلی ریلیشن آپ کے ساتھ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. سعودی عرب کو نظر آ رہا ہے, اس کو پاکستان کی وزیر اطلاعات نے اس طرح کی گفتگو بھی کی کہ سعودی عرب کو جب بھی مشکل پیش آئے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور صادق سنجرانی صاحب نے بھی آج اسی سعودی عرب کی ضرورت ہے, سعودی عرب کی ضرورت ہے. اگر سعودی عرب اپنا دبدبہ ان دیگر ممالک کے اوپر قائم رکھنا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی مضبوط دفاعی قوت کی ضرورت رہے گی, اور امریکہ کے جانے کے بعد پاکستان سے بڑھ کے اور کوئی ایسی قوت نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو صادق سنجرانی صاحب آئے ہیں, یہ ایک غلط پرسیپشن ہے کہ ان کو بھیجا گیا ہے, وہ باقاعدہ یہاں کی جو مجلس شورا جو کونسل ہے ان کی, اس کی دعوت پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, اور سعودی عرب خود چاہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے, کیونکہ اس کا آگے بہت بڑا ایک اس کا پلان ہے کہ وہ سی پیک کے اندر ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنا جا رہا ہے, تو وہ پاکستان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز جو نوٹ کی میں نے, وہ جتنے بھی دورے ہو گئے, عمران خان صاحب کا دورہ ہو گیا, اس کے بعد صدر صاحب کا دورہ ہو گیا, اسی طرح بھی صادق سنجرانی صاحب کا دورہ ہے, ان دوروں میں سعودی سفیر جو اسلام آباد میں ہے وہ تمام دوروں میں شامل رہا ہے. تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ان کی بھی ایفرٹ ہے, بلکہ ان کی ایک پرانی ایک اسپیچ بھی ہے ریاض میں, وہ اپنے جو تاجر ہیں سعودی عربیہ کے ان کو کنوینس کر رہا ہے کہ بھائی آپ پاکستان میں جا کے انویسٹ کریں, پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے, اتنا عظیم ملک ہے, وہاں اتنے مواقع ہیں, تو وہ ان کا ایک کردار ہے, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے.
نواب سعید صاحب دوسرا کا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک مذہبی تعلق بھی تو ہے. اب اگر حکومتی نمائندگان وہ آنا چاہتے ہیں یہاں پر حاضری دینے کے لیے, یہاں پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے آنا چاہتے ہیں, تو اگر ان کا یہ سفر اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹیکلی بھی جو اچھا ہو جائے, ڈپلومیٹیکلی فوائد بھی اس سے حاضر ہو جائیں, اور ویسے عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی آتے ہیں, تو ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ, اور جب سعودی عرب نے رستے کھولے ہیں تو وہ زیادہ آ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے. مطلب اس کو اپریشیٹ, اس کو سراہنا چاہیے, اور اس میں اس کا کردار بھی ہوگا کہ مطلب وہ لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ, ملاقاتیں کروا رہے ہیں سارا. دیکھیں عمومی طور پہ اگر آپ عوامی سطح کے اوپر دیکھیں تو اس کا ایک بہت اچھا میسج جا رہا ہے, خاص طور پہ جو سعودی عوام ہے وہ اب جب آپ کے ڈپلومیٹیکل ریلیشن بہتر ہوتے ہیں, آپ کی گورنمنٹ کسی دوسری گورنمنٹ کو ویٹیج دے رہی ہے, تو دیٹ مین کہ وہاں کے لوگ بھی ان کے لوگوں کو ویٹیج دیں گے, ان کو اندازہ ہوگا کہ یار یہ لوگ اہم ہیں. تو اگر آپ کسی دوسری قوم کو آپ ان کو ویٹیج نہیں دے رہے, آپ ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے, تو وہاں پر جو عام لوگ ہیں وہ بھی ان کو اہمیت نہیں دیں گے, تو گورنمنٹ کے ریئیکشن سے عوامی پرسیپشن بلڈ ہوتا ہے, تو یہ اچھا ایک پرسیپشن بلڈ ہو رہا ہے. چلیں یہ بہت خوبصورت آپ نے بات کی. آگے بڑھتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف کہ متحدہ عرب امارات میں کل مذاکرات ہو گئے بٹوین طالبان اور امریکہ کے, اور براہ راست یہ پہلے مذاکرات تھے کہ دونوں تمام طالبان کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, قطر دفتر ہے اور دیگر کوئٹہ شورا ہے, یہ سارے ادھر موجود تھے, ان کی لیڈرشپ موجود تھی, اور امریکہ کی طرف سے بھی نمائندے تھے. لیکن اس میں جو اہم بات وہ یہ ہے کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا سعودی عربیہ ان مذاکرات کو, اور پاکستان, متحدہ عرب امارات, یہ تین ممالک تھے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. اور طالبان نے بھی بطور ضمانت یہ بات کی کہ یہ تین ممالک بیچ میں آئیں گے, ضمانت دیں گے تو ہمارے مذاکرات کامیاب ہوں گے. تو کیا امید رکھی جا سکتی ہے ان مذاکرات کے حوالے سے کہ افغانستان کا مستقبل جو بہتر ہوگا؟ افغانستان کا مستقبل جو نظر آ رہا ہے وہ تو روشن مستقبل نظر آ رہا ہے, اگر کوئی بڑی قوتیں یہاں پر اپنا کھیل نہ کھیلیں. امریکہ کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ وہاں سے انخلا کرے, اور انخلا کی صورت میں اس کی کوشش یہی ہے کہ وہاں پر جو افغان طالبان ہیں وہ کسی صورت قابض نہ ہوں, اور وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی ڈیل کر کے طالبان کے ساتھ یہاں سے جائے کہ جو اپنی وہ پپٹ گورنمنٹ وہاں پہ چھوڑ کے جائے تو اس کے خلاف دوبارہ سے وہی حالات پیدا نہ ہو جائے. کیونکہ جو امریکہ کی 20 سالہ اس نے جو اتنا سرمایہ لگایا, اتنی محنت کی ہے, اور اس کے بعد 20 سال کے بعد جب وہ دوبارہ جائے تو جس غرض سے وہ آیا تھا وہ مقصد اس کو حاصل ہو, تو میرے خیال سے پوری دنیا کے سامنے اس کے لیے بہت بڑی پشیمانی ہے. تو اب مختلف لوگوں کو ایڈ کرنا, مختلف حکومتوں کو ایڈ کرنا, سعودی عرب کو, بحرین کو, پچھلے دنوں بھی افغانستان میں ہوئے, وہاں پر چائنا کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا. پاکستان کی میں منتیں ہی کہوں گا, پاکستان کی منتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ کسی طریقے سے ہماری جو ہے بیچ میں کوئی مفاہمت کروا دیں. دبئی سے کہا جا رہا ہے, دیگر ممالک سے کہا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی مفاہمت کی راہ نکال دیں, کیونکہ وہ امریکہ کا یہ اسٹیک ہے اس کے اندر, اس کی یہ چاہت ہے کہ طالبان جو ہے وہ کسی صورت گورنمنٹ کے اوپر قابض نہ ہوں. جبکہ طالبان وہ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ امریکہ جائے گا تو وہ جو گورنمنٹ ہے وہاں پر جو پپٹ گورنمنٹ ہے اس کے اندر کوئی اتنی جان نہیں ہے. اس گورنمنٹ کی آپ نے بات کی, وہ گورنمنٹ بھی وہاں پہ امارات میں موجود ہے, ان کے نمائندے موجود ہیں, لیکن مذاکرات میں وہ شامل نہیں ہیں. وہ دور بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور کانوں کان پوچھ رہے ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ میں اشرف غنی صاحب نے افغانستان میں یہ آج انہوں نے یہ اپنی طرف سے پیشکش کی ہے کہ اگر طالبان ہمارے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو 50% وزارتیں ہم ان کو دے دیں گے اور 10 صوبوں کی گورنرشپ ان کو دے دیں گے. ایسے ہی کچھ راہ نکلے گی کہ دونوں کے اندر اقتدار کو تقسیم کر دیا جائے. لیکن جب آپ اس طرح اقتدار تقسیم کر کے جائیں گے, یہ وہی سچویشن آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جیسے آپ اس طرح تو کر نہیں سکتے جس طرح آپ نے برٹش انڈیا نے ہندوستان کو 2 لخت کر دیا تھا, آدھا جو ہے وہ پاکستان کو دے دیا, آدھا انڈیا کو دے دیا. یہ سچویشن تو ہو نہیں سکتی کہ آدھا آپ جو اشرف غنی کی گورنمنٹ کو دے دیں اور آدھا آپ طالبان کو دے دیں. اور ان کو پتہ ہے, امریکہ کو پتہ ہے کہ طالبان گورنمنٹ بہت اسٹرانگ ہے, اگر ہم نے کوئی ایسی ڈیل نہ بیچ میں کروائی تو وہ پورے کے پورے افغانستان کے اوپر قابض ہو جائیں گے. اس میں ایک اور چیز انہوں نے بڑی اہم بات جو کی تھی وہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے اندر انڈیا کو کردار دیں اور روس کے کردار کو ختم کیا جائے, لیکن دونوں باتیں طالبان نے ریجیکٹ کیا. انہوں نے نہ تو ہم انڈیا کو کوئی کردار دینے کے لیے تیار ہیں اور نہ روس سے ہم کوئی پنگا لینے کے لیے تیار ہیں اس خطے کے اندر. اچھا, اس کے اندر آپ کو پھر پاکستان کی اسٹریٹجی کی تعریف کرنی پڑے گی نا, کہ پاکستان کی اسٹریٹجی کتنی اچھی رہی ہے افغانستان کے اندر, کہ آج 10 سال یا 15 سال کے بعد آپ کو اس کے اثرات دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے خاموش رہتے ہوئے ایک خاموش اسٹریٹجی رہی ہے پاکستان کی. اور یہ ہمیشہ سے پاکستان رہا جس کے اوپر CIA بھی چیختا ہے, جس کے اوپر راہ بھی چیختی ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ایسی ہوتی ہے کہ کچھ کرتے بھی نہیں اور بہت کچھ کر بھی جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی اسٹریٹجی کی تعریف کرنی پڑے گی یہاں پر آپ کو کہ کچھ نہ کرتے ہوئے بھی انہوں نے بھارت کی مداخلت کو
کو بھی, رشیا کی مداخلت کو بھی ختم کر دیا, اور بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اور پچھلے دنوں میں آپ کو دیکھنے میں آیا انہوں نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں, لیکن اس سب کے باوجود جو طالبان گورنمنٹ اگر وہاں پر آتی ہے تو میرے خیال سے وہ پاکستان کے آشیرواد کے اندر ہی رہے گی, اور پاکستان وہ دوست رہے گی گورنمنٹ, اور پاکستان دوست گورنمنٹ وہاں پر آنا ایک بہت اچھا قدم ہے. چلیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دوبارہ جو ہے اگلے موضوعات کی طرف ہم بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے افغانستان کے فیوچر کے اوپر, افغانستان کے مستقبل کے اوپر, کہ افغانستان میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ افغانستان کی قوم کو کہاں لے کر جائیں گے. عمران خان صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی اور اس میں افغانستان کی قوم کی بہت تعریف کی. انہوں نے ان کے جذبے کو سراہا, ان کی غیرت کو, اور بیرونی وہ استعمار کو, بیرونی طاقتوں کے اس کو وہ قبول نہیں کرتی ہیں, ان کی قربانیوں کو سراہا. تو عبید صاحب, عمران خان صاحب نے افغانستان کی قوم کی تعریف کی, آج ان کے جذبوں کی, ان کے حریت فکر کی تعریف کی, اور ایک طرف مذاکرات چل رہے ہیں, پاکستان بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی تھی کہ افغانستان پاکستان کے ہاتھ سے نکل گیا, اب کابل کے لیے اسلام آباد سے ہو کر راستہ نہیں جا رہے گا, تو یہ مفروضہ کافی حد تک غلط ثابت ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے جتنے بھی ٹویٹ کیے ہیں, جو بھی وہ بات کر رہے ہیں, در حقیقت یہ پاکستان کی اسٹریٹجی کو واضح کر رہے ہیں. جس طرح حکومتوں کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے بیان میں بھی کہا تھا کہ اس وقت جو آرمی ہے اور گورنمنٹ ہے وہ ایک پیج کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, ایک پالیسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں, تو اس بات کو بہت غلط رنگ دیا گیا. تو یہ جو ان کی باتیں ہیں, آپ اس کو پاکستان کی ریاست کی پالیسی, آپ اس کو اس کے ساتھ جوڑیں, آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں. ہوتا کیا تھا پہلے کہ جب آپ کے جو حکومتی ادارے تھے اور جو آپ کی سیکورٹی کے ادارے تھے وہ کچھ بیان دیتے تھے, وہ کچھ کرنا چاہتے تھے کیونکہ, اور جو آپ کے جو دوسرے ادارے تھے, جو حکومتی ادارے تھے, وہ ان کے اوپر آشیرواد کسی اور طاقتوں کا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو بہت زیادہ کنفلکٹ رہا ہے. تو اب یہ چیز عیاں ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے بیان سے کہ سیکورٹی ادارے اور حکومتی ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں, اور وہ کیا ہے, وہ ملک کی ترقی ہے, وہ ملک کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. افغانستان کی جو تعریف کر رہے ہیں اس کے اندر پاکستان کی ایک بہت بڑی یہ اسٹریٹجی ہے کہ پاکستان کے ارد گرد جتنی بھی حکومتیں ہیں, جو دوست حکومتیں ہیں, وہ پاکستان کے آشیرواد کے نیچے رہیں یا پاکستان کے زیر سایہ رہیں, پاکستان کے ساتھ رہیں, پاکستان کو آگے لے کے چلے. اس پورے خطے, ایشیا کے خطے کے اندر جو مین اس کی اسٹریٹجی کے لیے افغانستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور اگر چائنا کی, ایشیا کا دل ہے افغانستان, وہاں کے امن سے ہمارا امن وابستہ ہے. اور اگر ہم چائنا کی بات کریں تو چائنا کے بھی ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ جو رستہ ہے اسلام آباد سے کابل سے ہوتا ہوا وہ آگے ازبکستان اور وہاں تک جائے, تجارت کا جائے, تو اس کے اندر بھی افغانستان کو شامل کرنا ایک بہت اہم فیصلہ ہے. تو چائنا پاکستان کے ذریعے سے افغانستان کو شامل کرنا چاہ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس میں بہت اچھی بات ہے. رستم شاہ صاحب لے لیں گے. رستم شاہ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے, اور امارات میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں جہاں پہ سعودی عرب موجود ہے, فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, پاکستان موجود ہے اور امارات موجود ہیں. تو ان مذاکرات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور افغانستان کے پرامن مستقبل کے لیے آپ کتنے پر امید ہیں؟ دیکھیے, کچھ لگتا ایسے ہیں, آثار ایسے ہیں کہ امریکہ کے رویے میں
لمبی مدت کے بعد کچھ تبدیلی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پوزیشن افغانستان میں اب سسٹینیبل ہو رہی ہے. جنگ پھیلتی جا رہی ہے اور انسرجنسی ان علاقوں تک پہنچ رہی ہے جہاں پہلے نہیں تھی. کیجولٹیز فیٹلٹیز زیادہ ہو رہی ہیں، اور افغانستان اکنامکلی پولیٹیکلی اب انسسٹینیبل ہو رہا ہے. ایک تو شاید یہ وجہ ہے کہ ان کے رویے میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور وہ اب ریکنسیلیشن کی بات کرتے ہیں. پچھلے 15-16 سال میں انہوں نے ریکنسیلیشن کی بات اس انداز میں کبھی نہیں کی. جی جی. تو یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عام افغان جو ہے رینک اینڈ فائل وہ بھی جنگ سے تنگ آ گئے ہیں. 40 سال ہو گئے ہیں. 1979 سے جب سلسلہ شروع ہے، جب سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر لیا، قبضہ کر لیا، اس وقت سے لے کے آج تک وہاں پہ کسی نہ کسی شکل میں جنگ و جدل جاری ہے. اب یہ صورتحال ہے کہ امریکہ چاہتا تو ہے کہ مسئلے کا کوئی حل نکالے، لیکن وہ کن حالات میں اس بات پہ راضی ہوگا کہ اپنی ساری کی ساری فوج وہاں سے نکال لے، یہ اصل مسئلہ ہے. اور یہ بنیادی وجہ ہے وہاں پہ انسرجنسی کی. جب تک کہ امریکہ کی فوج افغانستان میں رہے گی، کسی نہ کسی شکل میں جنگ جاری رہے گی. یہ باٹم لائن ہے. اب کیسے ایسے انوائرنمنٹ پیدا کیا جائے، ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ جس میں امریکہ کے لیے ممکن ہو سکے کہ وہ مرحلہ وار ساری فوج بھی نکالے اور جو وہاں پہ جو بیسز ہیں ان کو بھی ختم کرے. ہاں، اپنے جو سفارتی مشن ہے اس کے لیے جتنی فوج کی سیکیورٹی کی ضرورت ہوگی وہ رکھ سکتا ہے. اس کے لیے طالبان راضی ہو جاتے ہیں. صحیح. اب امریکہ یہ کوشش کرتا رہا ہے کہ طالبان اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ وہاں پہ سیز فائر کرا لیں. ابھی تک طالبان اس پہ راضی نہیں تھے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گوریلا جنگ میں اگر ایک مرتبہ سیز فائر ہو جاتا ہے اور سیز فائر کا جو نتیجہ نہیں نکلتا تو پھر دوبارہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے لڑوانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لوگ جو ہیں وہ ان کی موٹیویشن فائٹنگ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور وہ تحریک جو ہے وہ بھی سپلٹ ہونے لگتی ہے، تقسیم ہونے لگتی ہے. ان خطرات کے پیش نظر طالبان اب تک یہ مطالبہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اب ایسے کچھ آثار ہیں کہ شاید طالبان یہ بات مان لیں کہ 6 مہینے کے اندر 6 مہینے کے لیے سیز فائر ہو جائے، لیکن اس صورت میں ہو جائے کہ افغانستان کی موجودہ حکومت ختم ہو اور وہاں پہ طالبان کی صلاح مشورے کے بعد کوئی انٹرم گورنمنٹ بن جائے. اس کے لیے افغانستان کی کانسٹیٹیوشن میں ترمیم بھی کرنی ہوگی اور افغان گورنمنٹ کو بھی راضی کرنا ہوگا. تو یہ مشکل بات ہے، آسان نہیں ہے. لیکن امریکہ کا اگر پریشر ہو، کیونکہ افغان گورنمنٹ جو ہے ان کو معلوم ہے کہ امریکی فوج کے بغیر ان کی سروائیول مشکل ہے، وہ نہیں سروائیو کر سکتے. اشرف غنی نے خود کہا ہے انٹرویو میں کہ ہماری حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی اگر امریکی فوج نکل جائے. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر ان کو اپنے مفاد کو قربان کر کے افغانستان کے مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا. ان کو دیکھنا ہوگا کہ افغانستان کی جو ہے اسٹیبلٹی کس صورتحال میں ہے. اپنے پریویلیجز، اپنے پرکس، اپنے کنٹرول، ہیجمنی، ریسورس وغیرہ کو ان کو نہیں سوچنا ہوگا. آیا اس کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بات تو آگے بڑھ رہی ہے اور اس پہ طالبان کو اور افغان گورنمنٹ کو راضی ہونا ہوگا کہ وہاں پہ ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس حکومت بن جائے جس میں طالبان کی نمائندگی بھی شامل ہو اور ان کی رضامندی بھی شامل ہو اور وہ ایک مقررہ مدت میں جو ہے وہ الیکشن کرائیں اور ایک مقررہ ٹائم فریم میں امریکی فوج وہاں سے نکل جائے. اور اس بات کی گارنٹی جو ہے وہ سعودی عربیہ، پاکستان، ایران، ترکی، چائنا وغیرہ دے دیں. تو یہ ایک صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے، اگرچہ اس وقت حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جو بات وہاں پہ ہوئی ہے جو اس میں ابو ظہبی میں، تو اس کی توثیق ابھی طالبان کی شورا نے دینی ہے. طالبان کی شورا میں ہو سکتا ہے اس بات پہ اختلاف ہو کہ جنگ بندی ہو جائے کہ نہ ہو جائے، اور اگر جنگ بندی ہو تو کن شرائط پہ ہو اور کس ٹائم فریم میں ہو
اور امریکہ کو کتنا وقت دیا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ بھی شاید کے لیے تیار ہوگا یا نہیں ہوگا کہ 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں 9 مہینے میں اپنی ساری کی ساری فوج وہاں سے نکال لے. آخری بات یہ ہے کہ چین کا بڑا کردار ہوگا اس سارے معاملے میں, کیونکہ ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے حوالے سے چائنا کا بڑا رول ہے, اور چائنا سمجھتا ہے کہ افغانستان کی اسٹیبلٹی کے بغیر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ آگے نہیں چل سکتا. امریکہ کو یہ فکر پڑی ہے کہ اگر وہ علاقے سے نکل جاتا ہے تو چین کی یہاں پہ ملٹری اور اکنامک بالادستی قائم ہو جائے گی. تو امریکہ نہیں چاہتا کہ ایسے حالات میں وہ نکلے کہ وہاں چین کی ڈومیننس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے. یہ ایک اور جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے, ایک ورینگ فیکٹر ہے جو پالیسی میکرز اس پہ سر ایک ذرائع کے بعض ذرائع تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں امارات میں یہ بھی بات ہو گئی طالبان سے کہ چائنا کا جو ہے اور رشیا کا کردار وہاں افغانستان میں کم کیا جائے اور انڈیا کو کردار دیا جائے, لیکن طالبان اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. تو لگ آپ کو یہ رہا ہے کہ پاکستان جو اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے اس سارے میں, تو پاکستان وہاں پہ انڈیا کے کردار کو کم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا افغانستان کے اندر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی کا ایک ڈرا بیک یہ رہا ہے کہ مسئلے کا حل نکالنے سے زیادہ وہ اس بات کی فکر میں ہے کہ ہندوستان کا رول کو جو ہے اس کو کم کیا جائے, ریسٹرکٹ کیا جائے. اس بات سے افغان ناراض ہوتے ہیں کہ مسئلے کا حل تو آپ کو زیادہ مقدم ہونا چاہیے, اس کی زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کو زیادہ فکر اس بات کی ہے کہ ہندوستان کا رول وہاں پہ کم ہو. میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا رول بہرحال ہوگا. ہندوستان وہاں پہ 5واں بگیسٹ ڈونر ہے, $2 بلین افغانستان کو پرووائڈ کر رہا ہے. بڑے بڑے پروجیکٹس انہوں نے چلائے ہیں, اور بہت سے افغان جو ہیں اس وقت ہندوستان میں آباد بھی ہیں, وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں, یونیورسٹیز میں ہیں, ٹریننگ بھی لے رہے ہیں, پولیس وغیرہ. تو یہ افغانستان اور ہندوستان کے تعلقات پہ اصولاً کسی کو آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان یہ مطالبہ کرے گا کہ افغان سائل کو پاکستان کے خلاف ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی استعمال نہ ہونے دیا جائے. یہ جائز مطالبہ ہے اور اس کو ماننا پڑے گا. لیکن چونکہ اس خطے کی صورتحال بدل رہی ہے, پولیٹیکل لینڈسکیپ تبدیل ہو رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو ضرورت ہے امداد کی, اور چائنا کو ضرورت ہے چوبہار کے راستے پہ سینٹرل ایشیا جانے کی. تو دونوں کے انٹرسٹ ایک دوسرے کے ساتھ کنورج ہو جاتے ہیں, تو اس پہ اصولاً کسی کو وہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا ٹائم دینے کا, نوازش سلامت رہیے. سابق سفیر افغانستان میں رستم محمد صاحب, گفتگو آپ نے سن لی, اس پہ کوئی اگر تبصرہ کرنا چاہیں؟ ایک بات جو مجھے تھوڑی سی کھٹک رہی ہے وہ ان کا یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا زیادہ, انہوں نے کہا یہ پالیسی کا ڈرا بیک رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر مسئلے کا حل نہ نکلے, وہاں پر انڈیا کا رول کم ہو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے, پاکستان اور انڈیا ایک روایتی حریف ہیں اور بہت مسئلہ ہے. اگر وہاں پر انڈیا کا رول بڑھتا ہے تو پاکستان کا وہاں پر رول کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور پاکستان قطعاً نہیں چاہے گا کہ افغانستان جیسے اسلامی برادر ملک کے اندر پاکستان کا رول کم ہو اور انڈیا کا رول زیادہ ہو. کل کو وہاں سے جب طالبان جاتے ہیں اور وہاں پر آپ ایک نیا کنفلکٹ شروع کر دیں گے, وہاں پر پاکستان اور انڈیا کی ایک نئی آپ سرد جنگ وہاں پہ سٹارٹ کر دیں گے, تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور اس کو کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا. ہاں رہی بات کہ ڈپلومیٹک ریلیشن کی, یا رہی بات تجارتی ریلیشن کی, دیکھیں انڈیا کے ریلیشنز آپ اس کو چاہے نام تجارت کا دے دیں, لیکن کیا آپ اس بات کو میک شور کر سکتے ہیں کہ انڈیا وہاں پر صرف تجارت ہی کرے گا؟ ظاہر بات ہے جب وہ فرما رہے کہ انڈیا ایک اتنا بڑا ڈونر وہاں پر ہے, ان کے 18 قونصل خانے, 18 تجارت, ایک تجارت اگر آپ وہاں پہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے 18 قونصل خانوں کا وہاں پہ کام کیا ہے. تو آپ کو ظاہری طور پہ وہاں پر رول انڈیا کا محدود کرنا پڑے گا, اور یہ پاکستان اس چیز سے کسی طور پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہاں یہ اگر آپ کہ افغانستان انڈیا کو وہاں پہ بالکل ختم ہی کر دیں تو وہ ایک دم سے تو نہیں ہو سکتا. جیسے انہوں نے کہا کہ کتنے ملین ڈالرز ہیں جو انڈیا کے افغانستان کے اندر اس وقت صرف وہاں پہ کیا ہوا ہے, تو انڈیا اپنا رول ختم نہیں کرے گا وہاں پر. اور انڈیا کا جو مین ہدف ہے وہ اس کا روایتی حریف پاکستان بھی ہے اور چائنا بھی ہے. جس طرح اس کی دشمنی پاکستان کے ساتھ ہے, میرے خیال سے کہیں زیادہ چائنا کے ساتھ, اور پاکستان اور چائنا دونوں مل کے ایک قوت بن رہے ہیں پورے سینٹرل ایشیا کے اندر. تو اس کی پوری کوشش ہے کہ وہ افغانستان کے ذریعے ان کا راستہ روکے, اور چائنا سینٹرل ایشیا پہ جانے کے لیے افغانستان کے بغیر
بغیر وہ نہیں جا سکتا, اسے افغانستان کا راستہ ہی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ ہے جو پاکستان, چائنا اور انڈیا کے درمیان افغانستان کی سرزمین کے اوپر رہے گا, اور امریکہ کو اس کا کوئی اچھا حل نکالنا ضروری ہے, ورنہ بصورت دیگر امریکن فوجیں وہاں سے انخلا نہیں کر سکتی. مطلب پاکستان اتنا سارا بڑھ چڑھ کے وہاں پہ کردار ادا کر رہا ہے تو ظاہر ہے پاکستان کی بھی بات وہاں پہ مانی جائے گی اور مانی جانی چاہیے. اور پچھلے ہفتے جو چینی سفیر وہاں پر گئے ہیں اور اس کا باقاعدہ کابل کے اندر جو ان کی وہ چینی سفیر اور افغانی اور پاکستانی ان کی مل کے جو میٹنگ ہوئی ہے, مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑی آگے پیش رفت ہوگی. صحیح, مطلب طالبان اگر وہاں پہ حکومت میں آتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے بالکل کوئی دور ہے نہیں. ان کے دور میں یہ واحد ان کا دور ہے کہ افغانستان کے سرحد جو ہے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوئی ہے, پرامن رہا ہے پاکستان, جبکہ اس سے پہلے ظاہر شاہ سے لے کر ڈاکٹر نجیب تک جتنے ادوار گزرے ہیں افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اس میں آپ ایک پہلو ہم نے ڈسکس نہیں کیا, وہ امریکہ کی کتنی بڑی یہ ناکامی ہے کہ امریکہ آیا اس وجہ سے تھا کہ ہم طالبان کو یہاں سے ختم کریں گے, اور اس نے کہا کہ طالبان پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے تو میں پوری دنیا کی جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہوں, طالبان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, اور 20 سال کے اندر اتنی بڑی سپر پاور طالبان کو ختم نہیں کر سکی, اور اب وقت یہ آ گیا ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گیا. تو کیا امریکہ کا یہ مکروہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے واضح نہیں ہو گیا؟ ایک تو اس کی ناکامی, اور دوسرا اس کے اہداف و مقاصد واضح ہو گئے ہیں کہ وہ طالبان نہیں تھے, وہ اس پورے خطے کے اوپر اپنی اجارہ داری بنانا تھا, اور اس کے لیے جو پورا ڈھونگ رچایا گیا, جو پورا ڈرامہ کیا گیا, تو آج امریکہ کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے, اور یہ اتنی بڑی ناکامی ہے. اچھا, وہ نکلے گا تو مطلب پیچھے کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے جائے گا اس خطے میں, چونکہ اس کے مفادات ہیں, اسی پہ وہ تو مکمل فوج کا معاملہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اس وقت, امریکہ کے ہاتھ سے مکمل طور پہ نکل گیا, اور امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا. اب معاملہ آ گیا ہے دو قوتوں کے ہاتھ میں, اس میں آپ دیکھیں اس میں چائنا اور پاکستان ہے, اور اس میں تیسرا جو اس کے اندر جو جنگ جس کی یعنی کہ کنفلکٹ جس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہے انڈیا کا. اب دوسرا کنفلکٹ اس کے اندر ہو سکتا ہے رشیا کا, ہو سکتا ہے اور ترکی کا ہو سکتا ہے, لیکن وہ کبھی پاکستان کے ساتھ اپنا کنفلکٹ نہیں بنائیں گے. رشیا کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ وہ ون بیلٹ منصوبہ جو چائنا کا اس سے مستفید ہونا چاہتا ہے, وہ اس میں آنا چاہتا ہے, تو رشیا چائنا کا ساتھ نہیں دے گا. ترکی بھی کبھی انڈیا کا ساتھ نہیں دے گا, آ جا کے بھیج جاتا ہے امریکہ. تو امریکہ خود وہاں سے نکلنا چاہ رہا ہے. یہاں تو ہے کہ امریکہ اپنی فوجیں برقرار رکھے تو پھر انڈیا کا جو وہاں پر عمل دخل ہے وہ افغانستان کے اندر برقرار رہ سکتا ہے. جب امریکہ بھی چلے گا تو اتنی بڑی قوتوں کے بیچ میں انڈیا کو افغانستان میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. امریکہ کی یہ چاہت ہے کہ انڈیا وہاں پر رہے. امریکہ کی جیسے آپ نے بتایا بھی ہے, یہ کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بھی آ رہا ہے کہ افغان طالبان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انڈیا کے رول کو وہاں پر بڑھنے دیں, لیکن افغان طالبان اس کے اوپر راضی نہیں ہو رہے. اور رشیا کا, چائنا کے کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے رول کو ختم کریں. یہ ختم نہیں ہو سکتا. اب معاملات امریکہ کے ہاتھ سے نکل گئے. امریکہ کے پاس دو صورتیں بچی ہیں, یہاں تو ہے کہ وہ اسی طرح اپنی فوج کو یہاں پر باقی رکھے, اور اس صورت کے اندر اس کو اپنی فوجی طاقت یہاں پہ بڑھانی پڑے گی جو امریکہ کی معیشت کسی طور پہ برداشت نہیں کر سکتی. دوسری صورت ہے کہ نکل جائے. اب امریکہ کے ہاتھ سے معاملات نکل گئے ہیں, اب جب امریکہ نکلے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. جس ملک نے زیادہ اچھا ڈپلومیٹیکلی اپنے چیزوں کو آگے لے گیا تو وہ افغانستان کا میدان مار لے گا, اور جہاں تک نظر آ رہا ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اونٹ پاکستان اور چائنا کی کروٹ ہی بیٹھے گا. صحیح. تو اس میں جو سعودی عرب کا کردار ہے اور یو ای کا کردار ہے, تو یہ شروع میں تو ابھی مطلب پچھلے 15 سالوں میں دونوں کا کہیں ذکر نہیں تھا, لیکن اب اچانک چونکہ طالبان بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی گرانٹیڈ اور ضمانت یہ دے دیں, سعودی عرب دے دے, تو سعودی عرب کا پورے ریجن کے اندر ایک کردار بڑھ کے آ رہا ہے. تو اس کو کس نظر سے دیکھیں گے آپ؟ دیکھیں, یو اے ای اور سعودی عرب کے تعلقات اگر ہم ذاتی طور پہ دیکھیں تو بہت زیادہ بہتر ہیں, اچھے ہیں, لیکن بہرحال جب یہ گوادر کا منصوبہ ہوگا تو اس سے بہت زیادہ ایفیکٹ یو اے ای ہوگا, کیونکہ یو اے کی پورٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کنارے سے بہت دور ہے, وہاں پر جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ اس کے اوپر مسائل کا سامنا ہوتا ہے. تو چائنا کی ٹریڈ تو اس رستے سے ہوگی ہی ہوگی. یو اے ای کی اگر آپ پورٹ دیکھیں اور پاکستان گوادر کی پورٹ دیکھیں کوئی بڑا فاصلہ نہیں ہے اس کے درمیان, تو جو ٹریڈ یو اے ای سے ہوتی ہے وہ ٹریڈ گوادر سے بھی ہو سکتی ہے. اگر پاکستان اچھا انوائرمنٹ وہاں پر دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, پورا من انوائرمنٹ وہاں پہ بنا دیتا ہے, اور جسے آپ کہہ لیں کہ اکنامک فرینڈلی ماحول بن جاتا ہے گوادر کے اندر, پورے پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, تو دنیا کے بڑے بڑے انویسٹر جو ہیں وہ آئیں گے وہاں پر, گوادر کے اندر آئیں گے. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کی جتنی بھی اس وقت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ان سب کی مینوفیکچرنگ چائنا کے اندر ہو رہی ہے. آپ کے سیمسنگ سے لے کے ایپل تک اور بڑی کمپنیاں سب مینوفیکچرنگ چائنا سے ہو رہی ہے, اور چائنا کے لیے گوادر سے مار کرنا ایزی ہے کہ چائنا پہلے دبئی بھیجے, اور دبئی میں ہو تو ساری دنیا کی کمپنیز کے مین ہیڈ آفیسز تو یہاں پر بنے گے. اچھا, یو اے ای نے اپنی اکانومی بلڈ کی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس نے ٹورزم کے اوپر, تو وہ ٹورزم کے حوالے سے چلتی رہے گی. تو اب جو یو اے ای کے اندر مذاکرات ہوئے ہیں
اس کے اندر کچھ تھوڑا بہت یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ یو اے ای کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ وہاں پر جو انڈیا کا رول ہے وہ زیادہ رہے، یو اے ای اس حوالے سے اس کی بھی یہ چاہت ہے تاکہ جو ایریا ہے یہ سیکیور رہے یو اے ای کی بزنس کے حوالے سے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے اندر انڈیا کا بہت زیادہ رول ہے، وہاں کے ان کی ٹیکنالوجی کے اندر بڑے بڑے انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پالیسیز کے اندر بہت بڑے بڑے انڈین بیٹھے ہوئے ہیں. یو اے ای کو یہاں تک لانے میں انڈین انجینئرس کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. تو بھی پچھلے دنوں نے آپ نے دیکھا کہ وہاں پر انہوں نے باقاعدہ مندر بھی بنایا ہندوؤں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. تو یہ سچویشن ہے. یو اے ای کی کوشش یہ رہے گی کہ انڈیا رہے، لیکن یو اے ای کی اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے نا، کریڈیبلٹی اس کی حوالے سے نہیں ہے، اتنی نہیں ہے کہ وہ اس کی بات سنی جائے. تو وہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب کو لیا جائے، بیچ میں لایا جائے. لیکن سعودی عرب کسی صورت بھی میرے خیال سے پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کے خلاف کبھی نہیں جائے گا. بہت خوب. اچھا، امریکہ کا ذکر آ گیا تو امریکہ تو ظاہر ہے ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا تو کھل کے کسی کا دشمن ہے، نہ کھل کے کسی کا دوست ہے، بلکہ اب ہر ایک کا ہمسایہ ہے. دنیا کے ہر ملک کو اس سے رشتہ داری ہے. لیکن ہمارے کچھ لوگ جو امریکہ میں ہیں، جیسے حسین حقانی صاحب ہیں، وہاں سفیر رہے ہیں، بہت بڑے عہدے پہ رہے، بہت ان کے اوپر پاکستان کی ذمہ داری تھی. اب 2 دن پہلے امریکہ میں جو ہے ایک ایسی سیمینار ہو رہی تھی جس میں دہشت گردی کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، اور وہاں پہ کھل کے یہ آدمی اور ماروی سرمت صاحبہ، ان دونوں نے کھل کے پاکستان کے لتے لیے، پاکستان کو لتاڑا بہت اچھی طرح سے، اور دہشت گردی کے الزام پاکستان پہ لگائے. تو وہیں پہ کچھ پاکستانی اٹھے اور انہوں نے اچھی خاصی ان کی وہاں پہ چھترول کر دی. تو یہاں میرا سوال آپ سے یہ کہ حسین حقانی جیسے کردار، ایسے لوگوں کو پاکستان، کوئی ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے، کوئی ایسے پروسیجر سے نہیں گزارتے کہ ایسے آدمی کو سفیر وہاں پہ لگا دیا، اور پاکستان کی بدنامی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے وہاں پہ. تو کس نظر سے دیکھیں گے اس کو؟ دیکھیں فردوس صاحب، پاکستان کا کوئی بندہ، گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی حد سے نکل جاتے ہیں. کوئی بندہ اگر ملک کے خلاف ہو جاتا ہے یا اپنے گھر کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس میں گھر کا کیا رول رہا ہے؟ وہ بندہ اگر بک گیا ہے، ہم سیدھے الفاظ میں کہیں اگر وہ بک گیا ہے، اسے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے، ضمیر فروش ہو چکا ہے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان نے سفیر بنایا، ہو سکتا ہے اچھا انسان ہو، بڑا لکھا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود میرے خیال سے حکومت کو ان لوگوں کو ان کے حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے. حکومت کو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. جب حکومت ان کے خلاف ایکشن لے گی اس سے ہوگا کیا کہ ان کا امیج مزید بڑھے گا. دنیا دیکھے گی کہ یار ایک حکومت ایک بندے کے اوپر اگر جا کے اس کو روک رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ ہے صحافت کا، یہ صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے. تو صحافیوں کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ان کے اوپر ہلکی سی بھی کوئی آنچ آئے تو وہ آزادی صحافت کے اوپر بات آ جاتی ہے. پھر دنیا کی جو بڑی بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں. تو وہ ایک عجیب سا تماشا بن جاتا ہے. گورنمنٹ کا ریاکشن ان کے اوپر ٹھیک ہے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دے. 2 4 5 بندے جو ان کی بات سننے والے ہیں وہ سنتے رہیں گے، لیکن لوگوں کے سامنے آہستہ آہستہ حقیقت آیا ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس کا جی معیز اسد صاحب ہمارے ساتھ لائن ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. سر سب سے پہلے تو پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے، اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں متحدہ عرب امارات میں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو ہے پہلے ڈوم اور پاکستان سے کیا گیا، اور اسی طرح پاکستان کو تھریٹ کیا گیا، تانے دیے گئے امریکہ کی طرف سے، لیکن اچانک امریکہ کے رویے میں تبدیلی آ گئی، پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ضرورت پھر سے پڑی افغانستان میں امریکہ کے لیے؟ ایک حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو رشتہ ہے افغانستان سے تمام تر اختلافات کے باوجود ایک مذہب کا بھی رشتہ ہے، روایتوں کا بھی رشتہ ہے، زبان کا بھی رشتہ ہے. The car ready. I'm gonna pull it up. کال ہماری ڈراپ ہو گئی، دوبارہ بات کر لیں، ان سے بات نہیں ہو سکی. تو ہم بات کر رہے تھے وہاں پہ جو حسین حقانی صاحب ہیں، بات کر رہے تھے. میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ لوگوں کے سامنے حقیقت آشکار ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اس کا یہ جو ریفلیکٹ ہے ہمیں نظر آیا کہ لوگوں نے وہاں پہ ان کی درگت بنائی اور ان کو کہہ کے گیا کہ آپ لوگ غداری کر رہے ہیں، آپ لوگ ملک کے خلاف جا رہے ہیں. امریکہ کا رول، پاکستان کا رول کہاں تک کیسے رہا ہے اور کیا تبدیلی ہو رہی ہے؟ وہاں پہ جو پاکستانیوں نے وہاں پہ خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے، ویل ایجوکیٹڈ لوگ تھے، وہ اٹھے، انہوں نے بڑے مہذب طریقے پہ بات کی کہ بھائی آپ پاکستان جائیں، مقدمات کا سامنا کریں. تو اس وقت میں اس سب سے دوبارہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے تو آپ کنٹینیو کریں سر. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اب کیونکہ امریکہ سے یہ جو ٹول مورک والی بات ہے، لیکن امریکہ نے اس وقت جب پریشر ڈالا ہوا تھا اس وقت بھی یہ
امریکہ یہ ریکویسٹ کر رہا تھا پاکستان سے کہ افغانستان طالبان کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کی کوئی شکل نکالی جائے. جس طریقے سے اقوام متحدہ میں جب شاہ محمود قریشی آئے تھے اور جب جو یہاں سیکرٹری خارجہ کے جو اسسٹنٹ تھی انہوں نے پریس کانفرنس کی, اس میں پاکستانی چینل کی طرف سے میں بھی وہاں موجود تھا, انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ ہم پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کروایا جائے طالبان کے ساتھ مذاکرات میں. اس کے منفی اور مثبت پہلو دونوں ہیں. مثبت پہلو یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کے ادراک ہو چکا ہے کہ پاکستان افغانستان میں اس کی فتح پاکستان اور طالبان سے مذاکرات فتح یا جو یہاں سے نکلنا جو ہے وہ اس کے مذاکرات کے بغیر ممکن نہیں ہے. دوسری طرف یہ پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر یہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے کہ جی ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ طالبان پہ اثرات ہیں ان کے, تو پاکستان کے لیے ڈبل سارڈ ہے کہ دو دھاری تلوار ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اور جس طریقے سے ہمیشہ جو اپنے تانے سن کے پڑوسیوں سے افغانستان سے تانے سن کے بھی ہمیشہ خندہ پیشانی سے پاکستان نے سفارتکاری کی ہے. پاکستان نے کبھی بھی افغانستان پہ کوئی غلط الزام نہیں لگایا, نہ جو ہے انہوں نے عید کا جواب پتھر سے دیا. اس کے نتائج جب یہ آ رہے ہیں کہ پاکستان دونوں طرف اثرات رکھتا ہے, ظاہر بات ہے کہ پاکستان میں وہ قوتیں موجود ہیں جن کے طالبان پہ تھوڑے بہت اثرات موجود ہیں, اس پہ مذہبی قوت بھی ہے, اس پہ پشتون قوت کا بھی ہے. لیکن اس کے حوالے سے جو ہے وہ پاکستان, دوسری طرف پاکستان جو ہے ہمیشہ میں نے جس طرح کہا کہ افغانستان کی حکومت سے ایک بہتر تعلقات, ایک برابری کی سطح پہ تعلقات کا خواہاں رہا ہے, اور پاکستان نے ہمیشہ ایک نرم رویہ افغانستان کی تمام تر الزامات کے باوجود بھی وہ اس کو برقرار رکھا جو اب پے بیک کر رہا ہے. جی صحیح ہے سر. آپ وہاں امریکہ میں مختلف لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے, مختلف حلقوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو امریکہ 18 سال کے بعد واپس آ رہا ہے یا واپس آنے کے لیے مذاکرات کر رہا ہے انخلا کے لیے, تو وہاں کیا اس حوالے سے بات ہو رہی ہے؟ فاتح بن کے واپس لوٹ رہا ہے یا پھر بہت بے آبرو ہو کے تیرے کوچے سے ہم نکلے والی کیفیت ہے؟ کس طرح دیکھ رہی ہے امریکی قوم؟ صورتحال یہ کہ اگر نکلے تو دیکھیں, جس سے وہ کہتے تھے کہ ہم بات نہیں کریں گے, جس کو وہ کہتے تھے کہ ہم شکست دے دیں گے, اور اگر آپ دیکھیں کہ طالبان کے خلاف پوری دنیا کی طاقتیں طالبان کے خلاف تھیں, تمام ملکوں کا 40 ممالک کا اتحاد تھا, لیکن کیونکہ وہ ایک زمینی حقیقت ہے, ہم ان پہ اعتراض کر سکتے ہیں, ہم ان کے انداز پہ اعتراض کر سکتے ہیں, ہم ان کے طریقہ کار کو پسند نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ وہ ایک زمینی حقیقت تھی, جس طرح کشمیر میں مجاہدین ایک زمینی حقیقت ہے اور بالآخر بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا, اسی طریقے سے افغانستان میں ہم نہ چاہیں بھی تو طالبان ایک جو ہے وہ حقیقت تھی, اور طالبان نے اس کو اپنی جو جنگ حکمت عملی کہہ لیں اس سے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ اس کے نتیجے میں اپنے مذاکرات کی میز پہ ان لوگوں کو بٹھایا جو اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے, جن کو وہ ختم کرنے کے لیے پہنچے تھے. تو اب اس میں یہ ہے کہ طالبان کو بھی دیکھنا ہوگا کہ گیو اینڈ ٹیک والی پالیسی کو بہرحال کرنی ہوگی, اس لیے کہ خربوزہ چھری پہ گرے یا چھری خربوزے پہ جو نقصان جو ہے وہ افغانیوں کا ہی ہوتا ہے. تو اگر وہاں جنگ جاری رہے گی تو جی بہت شکریہ موجود صاحب آپ کا, سلامت رہیے, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں, بہت اچھی اور بہت خوبصورت کی, اور یہی وہ بات ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور یہی بات ہے جو دنیا کے سامنے واضح ہو کے آ رہی ہے, اور اس کا ایک ریفلیکشن ہمیں جو یہ حسین حقانی اور جو دیگر ان کی کانفرنس ہے اس کے اوپر جو انہوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا اس کے اوپر ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کا خاموش رہنا ہی اس کے اندر بہت بہتر ہے, لوگوں کے سامنے واضح ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کس کی زبان بول رہے ہیں. یہ پاکستان کے ان کا ہدف یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ذریعے ہی پاکستان کے اوپر دہشت گردانہ الزام لگائے جائیں, اور پھر وہ آواز پوری دنیا کے اندر جائے, تو جو پوری دنیا سے لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, جو پاکستان کا ایک اچھا امیج بلڈ ہو رہا ہے, اس امیج کو خراب کرنے کے لیے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور اب یہ حقیقت لوگوں کے سامنے آ گئی ہے, تو اس میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا, کہ معاملات واضح ہو گئے ہیں, سب کچھ پتہ چل گیا. وہی امریکہ اگر طالبان کو تسلیم کر لے تو ٹھیک ہے, اور پاکستان اگر مذاکرات کے ٹیبل پہ جائیں تو وہ بدنام ہے. افغانستان میں تو مذاکرات ہو رہے ہیں, افغانستان ایک سلگتا ایشو ہے, امت کا ایشو ہے, انسانیت کا ایشو ہے, ہمارا ہمسائے کا ایشو ہے. لیکن دوسری طرف کشمیر پہ ہمارا ٹاپک بھی ہے کشمیر, وہاں بھارت مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے, مذاکرات سے فرار اختیار کر رہا ہے, اور دنیا کی ایک جمہوریت پہلے وہاں پہ گورنر راج نافذ کر رہی ہے, ابھی صدارتی راج وہاں پہ نافذ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور کشمیر میں جتنی شہادتیں ہو گئی پچھلے دنوں, پاکستان کے سینٹ میں وہاں پہ قرارداد پاس کی گئی, پاکستان کے قومی اسمبلی میں مذمت کی گئی اس کی, اور کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے تو بھارت تو کب عقل آئے گی؟ امریکہ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے؟ دیکھیں, صدارتی راج جو لگایا جا رہا ہے, یعنی گورنر راج لگایا جا رہا ہے, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت ہے,
اور وہ یہ ہے کہ کشمیر کی خبریں، کشمیر کی رپورٹیں اس طرح سے ہمارے سامنے نہیں آتی، ہمارا میڈیا نہیں لے کے آتا. اگر آپ پچھلے مہینے 1.5 مہینے کی رپورٹس دیکھیں، وہاں کے لوگوں کو دیکھیں، وہاں کے رپورٹرز ہیں، کچھ ان سے ذاتی طور پہ بھی بات ہوئی ہے کہ وہاں پر ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے. ایک ویڈیو میں نے دیکھی جس میں تقریباً کئی ہزاروں کی تعداد میں خواتین تھی جو آزادی کے حق میں نعرے لگا رہی ہیں، اور نوجوان وہاں پر بہت زیادہ وہ اس وقت جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کے اندر جوش و جذبہ ہے، اور وہ ہر طرح سے پاکستان کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. اور کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے یہ بہت اس وقت گرم چل رہی ہے وہاں پر. تو ان چیزوں کو دبایا جا رہا ہے، رپورٹس اس طرح نہیں آ رہی جس طرح آتی ہیں. عمومی طور پہ لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے جو انڈیا ہے، انڈیا جو ہے وہ وہاں پر وہ فائرنگ کرتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، وہی سچویشن ہے. ابھی سچویشن بہت زیادہ بدلی ہوئی ہے، اس لیے انڈیا کو وہاں پر صدارتی راج بھی لگانا پڑ رہا ہے، وہاں پر کرفیو بھی لگانے پڑ رہے ہیں. پچھلے دنوں یہ حریت رہنماؤں کو باقاعدہ طور پر ان کو پر ظلم و جبر کیا، ان کو بند کیا. تو یہ سچویشن ہے. انہوں نے حالانکہ حریت رہنماؤں نے وہاں ان کی چھاونی کی طرف مارچ کیا کہ بھائی گولیاں ہمارے بچوں پہ تم چلا رہے ہو تو ہم پہ بھی گولیاں مارو، ہمارے سینے حاضر ہیں، ہمیں بھی ختم کرو، ہمارے بچوں کو تم نے مار دیا، اتنے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں تم نے لوگوں نے نکال دی، ہزاروں جو ہے بچوں کو جو ہے آپ لوگوں نے متاثر کیا. وہ بچی 10 مہینے کی بچی وہاں بالکل بالکل. تو اس کو مطلب کب تک یہ ہوتا جائے گا ہندوستان میں؟ کب تک پاکستان گورنمنٹ کا جو اس کے اوپر رد عمل ہے وہ بہت اچھا رد عمل رہا ہے، اور بہت واضح اور سخت رد عمل پاکستان نے پیش کیا، پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف سے، پاکستان کے وزیر خارجہ کی طرف سے. لیکن اس رد عمل کو مزید سخت کرنا ہوگا اور اس کے عملی پہلوؤں کے اوپر غور کرنا ہوگا. جب تک اس کے عملی پہلوؤں کے اوپر ہم غور نہیں کریں گے اس وقت تک انڈیا کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ہم کیا کر سکتے ہیں کشمیر کو؟ دیکھیں کشمیر کے اوپر پاکستان کی اگر ہم اسٹریٹجی دیکھیں، پاکستان جس لائن کے اوپر اس وقت چل رہا ہے، اگر افغانستان کے اندر پاکستان کے پاؤں مضبوط ہو جاتے ہیں، پھر پاکستان اس پوزیشن میں آ سکتا ہے کہ انڈیا کو اوپر مزید دباؤ قائم کرے. پھر اس کے لیے مختلف ذرائع ہیں جو یونائٹڈ نیشن کے ہیں، اقوام متحدہ کے ہیں، پھر آپ کے پاس ایک بہت بڑی طاقت ہے میڈیا کی ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان انٹرنیشنل میڈیا کو وہاں پر لے کے، اور اگر انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر نہیں آتا تو پاکستان کے وہ ادارے، وہ میڈیا ہاؤسز جو انٹرنیشنلی طور پہ کام کر رہے ہیں، میڈیا کا کام کیا ہے؟ سچ دکھانا. وہاں پر گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر میرے خیال سے ان کے جو وہاں کے حقائق ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے کھل کے آنے چاہیے. ہمارا پاکستانی میڈیا بھی دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے وہاں پر، بہت مسائل چل رہے ہیں، لیکن ہمارا پاکستانی میڈیا اس کی کوریج وہاں پہ ویسے نہیں دے رہا جس طرح ہونی چاہیے، جس سے لوگوں کے اندر ایک پرسیپشن بلڈ ہو، پاکستانی عوام کے اندر مزید ہمدردیاں ہوں. یہ آپ کو مجھے پتا ہے، لیکن عام آدمی کو نہیں پتا. عام آدمی بیچارہ ویسے ہی وہ اپنے معاشی مسائل کے اندر اس قدر گرا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارا میڈیا اس چیز کو واضح نہیں کر رہا. تو ایک تو یہ کہ میڈیا کو اس کے ان مسائل کو اجاگر کرنا چاہیے، اور پاکستان گورنمنٹ کو اس کی پشت پناہی کرنی چاہیے کہ میڈیا ان مسائل کو اجاگر کرے، اور پھر ان مسائل کو عالمی لیول کو ڈسکس ہونا چاہیے. پاکستانی وہ صحافی جیسے حسین حقانی صاحب ہیں، یہ پاکستان کے خلاف تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کشمیری لوگ نظر نہیں آتے. وہاں پر انڈیا کی جارحیت کے خلاف بات نہیں کریں گے، انڈیا کے مظلوموں کی آواز نہیں اٹھائیں گے، بلوچستان کے لوگوں کی آواز اٹھائیں گے. ہر وہ مسئلہ جس میں کسی غیر ملکی قوت کا کنفلکٹ ہے یا کسی کا انٹرسٹ ہے، وہ مسائل ان کے لیے تو بہت بڑے ہیں، لیکن وہ مسائل جو انسانیت کے اصل مسائل ہیں جن کے اوپر بات ہونی چاہیے، وہ مسائل ان کو نظر نہیں آئیں گے. تو عالمی صحافی برادری کو پاکستان کو دعوت دینی چاہیے، اور بہت سارے صحافی ایسے ہیں جو انسانیت کا درد سمجھتے ہیں. جب وہ اس کی آواز اٹھائیں گے اور عالمی طور پہ یہ ایک ایشو بنے گا، پھر پاکستان اور طریقے سے بھی دباؤ ڈالے گا تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں. یہ اس میں انڈین آرمی چیف کا بیان سامنے آیا ایک آدھ دن پہلے. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے حکم دیا اپنی آرمی کو، وہاں پہ فورسز کو، کہ اگر کوئی آپ کو پتھر مارتا ہے آگے سے تو اس پہ گولی چلاؤ. اب اتنا بڑا مطلب آپ پہ انڈیا کے لیے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے نا. میں نے ذکر کیا وہاں پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں وہاں پر, اور وہ قوت کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہے, اور انہوں نے سیدھے سیدھے فائر مارنے کے علاوہ ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے. مطلب انڈیا ناکام ہو رہا ہے صرف یہ مطلب الیکشن کے دنوں میں حالات وہ کرنے کے لیے نہیں. اچھا راجہ صاحب یہاں پہ مقصد لائن ہے. السلام علیکم راجہ صاحب. وعلیکم السلام سر, پروگرام میں خوش آمدید. ہم کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سر کشمیر آج سے وہاں پہ صدارتی راج کا نفاذ ہوا. 6 مہینے پہلے تک گورنر راج تھا. بھارت جو ایک خود کو بہت بڑا جمہوریت اور جمہوریت کا چیمپئن کہتا ہے, کشمیر میں یہ وہ کیا کر رہا ہے, اس کو کس نظر سے دیکھیں گے سر آپ؟ بات یہ ہے جی کہ جو کشمیر کے بارے میں حماقت کر رہے ہیں وہ خودکشی کے مطابق. دیکھیں آپ پہلے یہ جو کر رہا تھا 1 ہفتے سے نے کرفیو لگایا ہوا ہے اور ساری قیادت کو ریسٹ کیا ہوا ہے. آج ہم لوگ گئے ہوئے تھے اسکاٹش پارلیمنٹ میں جہاں پہ ہم نے ڈیمونسٹریشن کی ہے انڈیا کے خلاف,
بہت کثیر تعداد میں لوگ شامل تھے اور وہاں پہ ہم نے اسکاٹش پارلیمنٹ کو ایک قرارداد سیکشن کو جو برٹالٹی کر رہا ہے نہتے کشمیریوں کے ساتھ اور ملک کو بتا Un poquito de... No. کرنا چاہتا ہے انڈیا کو. وہ پہلے کلیم کرتا تھا کہ سیکولر اسٹیٹ ہے. جی جی نو لانگر سیکولر اسٹیٹ. اٹ از اے ہندو اسٹیٹ وچ ہی لائکس ٹو بٹرے ٹو دی ورلڈ کہ ہم سیکولر ہیں. لوگوں کو ہمیں بتانا چاہیے سب جو شور کے انسنٹ کشمیریوں کو وہ کئی صدیوں سے مار رہا ہے. اور اب جو ظلم کر رہا ہے خاص کر کشمیری اسٹوڈنٹس اور یونیورسٹی اور کالجز کے بچے اور بچیوں پہ وہ آپ سب کے سامنے ہے. اور میڈیا کو اس کا ایکسس دینا چاہیے انڈیا کو خود تاکہ میڈیا سکے وہ کیا کر رہا ہے. تو ہم اسٹرانگلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ایسے ہی سر ابھی ان کے آرمی چیف نے ایک آدھ دن پہلے انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ اپنی آرمی کو اپنی فورسز کو حکم دیا کہ اگر کہیں سے پتھر آپ کے اوپر مارے جاتے ہیں تو سیدھا گولی چلائیں. تو اس کو لے کر عالمی طاقتیں عالمی فورمز اور عالمی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اس پہ آواز کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں سر؟ جی کال ڈراپ ہو گئی یہاں پہ تو کیا آپ تبصرہ کر لیں گے؟ کشمیر کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ آپ نے ذکر کیا کہ عالمی حوالے سے خاموشی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو یہ خاموشی ایسے تھوڑی ہے, یہ مسئلہ تو سال ہر سال سے چلتا آ رہا ہے اور عالمی ادارے جو ہے عالمی قوتیں اس حوالے سے خاموش ہیں. تو یہ ان کی بے حسی ہے, میں بے حسی کہوں گا عالمی اداروں کے. یونائٹڈ نیشن کی بے حسی ہے. یونائٹڈ نیشن کا تو اپنا کردار خود بہت مشکوک ہو چکا ہے, لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. ان کے 22 سے زیادہ ریگولیشنز ہیں لیکن عملی طور پہ کچھ نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ. عملی طور پہ آ کے بھارت کے اوپر کوئی پابندیاں لگائے, بھارت کو کوئی مجبور کرے اس کے لیے کہ آپ جو ہے اس میں کردار جو ہے نا وہ پاکستان کو ہی ادا کرنا پڑے گا, پاکستان کو آگے آنا پڑے گا. پاکستان کو راجہ صاحب دوبارہ لائن پہ ہیں. سر ٹیکنیکل مسئلہ تھا آواز کا تو آپ کنٹینیو رکھیں سر. اچھا آواز آ رہی میری؟ جی جی سر ابھی آواز آ رہی ہے آپ کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ایڈنبرا سے واپس جا رہے ہیں گلاسگو. ایڈنبرا گئے ہوئے تھے. ایڈنبرا ہمارا کیپیٹل ہے اسکاٹ لینڈ کا. جی جی اور وہاں پہ اسکاٹش پارلیمنٹ ہے. آج ہم لوگ وہاں گئے ہوئے تھے ایک ڈیمونسٹریشن کی شکل میں. ہم نے قرارداد پیش کی ہے جو ہماری فرسٹ منسٹر ہوتی ہے کہ اس کو کہا ہے کہ وہ آواز بلند کریں انسانیت کے حقوق کے لیے. کیونکہ اسکاٹ لینڈ بھی انڈیپینڈنٹ اسکاٹ لینڈ مانگ رہا ہے. تو میں نے کہا جو کشمیری ہیں وہ تو حق خود اور ردیت مانگ رہے ہیں اور انڈیا ان کو گولیوں سے مار رہا ہے. وہ یہ آواز اپنے پارلیمنٹ میں اٹھائے ان کشمیریوں کے لیے. صحیح. تو سر آپ تو ماشاءاللہ سے وہاں پہ کشمیر کے لیے بہت توانا آواز ہے. کشمیر کے لیے آپ وقتاً فوقتاً بولتے رہتے ہیں, وہاں پہ آواز اٹھا رہتے ہیں. تو پاکستان کی نئی گورنمنٹ سے کیا توقعات ہیں کہ وہ کشمیر ایشو پہ عالمی سطح پہ کام کرے گی کچھ؟ میں نے آج بہت سے میڈیا یہاں پہ آئے ہوا تھا, ان کو یہ بھی بتایا, میں نے بھی یہاں ان کو بتایا ہے کہ پاکستان کو کہنا چاہیے کہ انف از انف. پاکستان نے اپنے ایک لچک ورڈ کو دکھا دی ہے. بٹ انڈیا از ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک ٹو پاکستان کیونکہ ان کا ایجنڈا ہے وہ ایجنڈا یہ ہے کہ بی جے پی نے الیکشن جیتنے ہیں. وہ الیکشن پاکستان کی نفرت میں آ کے جیت سکتا ہے اور کشمیریوں کو شہید کر کے وہ الیکشن جیت سکتا ہے. کیونکہ انڈیا جو کلیم میں نے پہلے بھی کہا کہ سیکولر اسٹیٹ کی کر رہا تھا, اور سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے, وہ ہندو اسٹیٹ ہے. اور ہندو نے الیکشن اسی لیے جیتنا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کریں. اور نفرت پیدا کر کے وہ یہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے پاکستان کو چاہیے, میری یہ ریکویسٹ ہے پرائم منسٹر پاکستان سے کہ وہ یہ ڈانگ ختم کرے کہ جی وہ ہم نیگوسیشن کرنا چاہتے ہیں. کشمیریوں کو حق خود دے تو وہ اپنا فیصلہ خود کریں. وہ کون ہوتے ہیں لوگ ہمیں کہنے والے؟ یہ جو انڈیا کہہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں سے پہلے بات کرے. اگر کوئی بات انہیں کرنی ہے تو ان لوگوں سے بات کرے جو شہید ہو رہے ہیں, جو گولیاں کھا رہے ہیں, جن کے بچے مر رہے ہیں, جن کی مستورات ریپ ہو رہی ہیں, ان لوگوں سے بات کرے. صحیح.
بہت شکریہ راجہ صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. سلامت رہیے، بہت نوازش. راجہ صاحب وہاں پہ اسکاٹ لینڈ میں کشمیر کے لیے بہت زیادہ کام کرتے ہیں، وہاں پہ کونسلر ہیں اور ان کی ایکسیس ہے وہاں پہ اسکاٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ تک. تو وہاں یہ عام پاکستانی ہیں جو وہاں پہ کشمیر ایشو کو اٹھا رہے ہیں. اسی طرح امریکہ میں مختلف ممالک کے اندر کشمیری اور جو پاکستانی ہے وہ کشمیر ایشو پہ بات کر رہے ہیں. حکومت جو کچھ کر رہی ہے اس سے مطمئن ہیں آپ کشمیر ایشو کو لے کر؟ ماضی کی حکومت نے جو کیا وہ تو بہت غیر مطمئن کام تھا، اور ابھی جو ہے ابتدا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ اطمینان کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن اور کرنے کی ضرورت ہے. ڈو مور، اس حوالے سے ڈو مور ہونا چاہیے ہماری طرف سے اور ہونا چاہیے. تھوڑا سے جیسے راجہ صاحب نے کہا کہ انف. اچھا، ایک طرف تو بھارت یہ کچھ کشمیر میں کر رہا ہے اور ہماری شہرگ میں کر رہا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو وہاں شہید کر رہا ہے، جنازے وہاں پہ اٹھ رہے ہیں، کرفیو ہے، سارا کچھ سچویشن. دوسری طرف سے پاکستان خیر سگالی کے طور پہ جو ہے ان کے جاسوس چھوڑ رہا ہے، حامد انصاری کو چھوڑ دیا. تو اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ دیکھیے، پاکستان کا اس وقت جو مسئلہ ہے، پاکستان جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ ہر محاذ کے اوپر اپنے آپ کو سیو کرنا چاہ رہی ہے. وہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے وہ جو ہے نا بیک فوٹ پہ جا کے کھیل رہی ہے، فرنٹ فوٹ پہ نہیں آ رہی. تو وہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر جو بھی ڈرائیو آ رہی ہے اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. شاٹ نہیں لگا رہی ابھی، تو جب شاٹ لگانا شروع کریں گے اس وقت ہم ان کی پالیسیز کو دیکھ سکیں گے. ابھی ابتدا ہے، میرے خیال سے ذرا سنبھل کے چلنا چاہیے. اس کو چھوڑ دیا، چلے اس کی سزا پوری ہو گئی تھی، 3 سال ہو گئی تھی. ہمارے وہاں پہ کتنے لوگ پڑے جیلوں میں جن کی سزائیں پوری ہوئی، چھوڑ نہیں رہے. دیکھیں، پاکستان کا 100 فیصد جا رہا ہے، دنیا کے سامنے جا رہا ہے کہ پاکستان ایک اچھے پہلے کرتارپور بارڈر، پھر یہ ابھی جو قیدی چھوڑا ہے اس کو. اس کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ غیر قانونی طور پہ داخل ہوا تھا. خیر یہ ایک بہت بڑا معمہ بن چکا تھا. بس یہ عملی طور پہ انہوں نے مطلب ان کو کہتے ہیں کوہاٹ میں آ گیا، وہاں پہ حمزہ کے نام سے انہوں نے ہوٹل لے لیا، تو وہیں آتے ہی یہ پکڑا گیا. اس لیے عملی طور پہ اس کو موقع نہیں ملا کوئی پاکستان میں کوئی دھماکے کرنے کے، لیکن تھا تو جاسوس تھا، مذموم ارادے سے آیا تھا، غلط طریقے سے آیا تھا، غیر قانونی طور پہ آیا تھا. اچھا، جاسوس جو آتے ہیں نا فردوس صاحب، جاسوسوں کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ان کو جو ہے نا باقاعدہ تربیت دے کے بھیجا جاتا ہے، اور ان کو اس طرح غیر قانونی کاغذات کے ذریعے نہیں بھیجا جاتا. اچھا، اس میں بہت سارے لوگوں کے انٹرنلی ہم دیکھیں تو بہت زیادہ اپنے خاص انٹرسٹ ہوتے ہیں، یا کوئی کسی چکر میں آ جاتا ہے. لیکن جب جاسوس کوئی ملک دوسرے ملک میں بھیجتا ہے تو وہ بہت تیاری سے بھیجا جاتا ہے، اور اس کو پھر دوسرے چینل سے بھیجا جاتا ہے نا. اب ایک بندے کو آپ غیر قانونی کاغذات کے ذریعے بھیجیں گے تو چوتھے دن پکڑا جائے گا. اگر آپ ایک جاسوس کو تیار کرنے کے بعد پتہ ہے کتنی محنت لگتی ہے، اس کو کتنا پیسہ لگتا ہے، کتنا سرمایہ لگتا ہے. تو اس جاسوس کو آپ اتنی غیر ذمہ داری کے ساتھ بھیج رہے ہیں. اور زیادہ تر جو پچھلے دنوں ہمیں اس کی بات آپ کی درست ہے کہ جاسوس جو ہے وہ ڈاکومنٹس ہوتی ہیں اس کے سارے، لیکن انہوں نے جب گرفتار ہو گیا 2012 میں، اس کے بعد 2015 میں فوجی عدالت میں اس نے اعتراف کیا کہ میں آیا تو جاسوسی کے لیے ہی تھا، لیکن آیا غیر قانونی طریقے سے تھا. لیکن ان کی سزا پوری ہو گئی واپس. نہیں، دیکھیں، جاسوس کو چھوڑ دینا، یہ جو سزا اس کی تھی مکمل جو ہوئی تھی، سزا کے بعد چھوڑ دینا، پاکستان میں نے کہا کہ ایک دفاعی پوزیشن میں اس وقت کھیل رہا ہے اپنے آپ کو. تو دیکھتے ہیں کیا. اور اس سے یہ چہرہ بھی تو جائے گا دنیا کو، یہ پیغام بھی جائے گا کہ بھائی جاسوس تھا، ہم نے چھوڑ دیا، آیا تھا ہمارے پاس. تو ایک تو یہ چلا. اچھا، آگے کنٹرول لائن پہ بھارت نے پھر جو ہے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا ایک ہفتہ پہلے انڈین ایک صحافی نے کہا تھا کہ انڈیا میں الیکشن جیتنے کے لیے انڈیا 2 کام کر سکتا ہے، یا تو انٹرلی جو ہے ان کے اندر جو ہے فسادات کرے گا ہندو مسلم، یا پھر جو ہے سرحد پہ پاکستان کے ساتھ کوئی چھوٹے پیمانے کی جنگ کرے گا. تو کہیں اسی کی طرف پیش رفت تو نہیں ہو رہی ہے؟ اشوک نے جو کہا تھا اس کی طرف. نہیں، پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا انڈیا. جو حالات بن رہے ہیں نہیں کرے گا کبھی بھی، کیونکہ افغانستان کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اپنے پیک کے اوپر پہنچا ہوا ہے. تو اس صورت کے اندر اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ چھیڑتا ہے تو یہ سارے کا سارا مسئلہ خراب ہو جائے گا. اور میرے خیال سے عالمی طاقتیں کبھی اس کو سپورٹ نہیں کریں گی، بلکہ عالمی طاقتیں اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گی. سچویشن یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی وہ بالکل غلط ثابت ہو گئی ہے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے. اور اب ان کو یہ بھی تو ابھی ریاستی الیکشن تھے، ان کو اب فکر پڑ گئی ہے اگلے جنرل الیکشن کی کہ اس کے اندر وہ اپنا وجود کیسے برقرار رکھ پائیں گے. ان کے لوگوں کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں، تو وہ اپنی اسی اسٹریٹجی کو اب وہ میرے خیال سے اس میں تیزی لے کے آئیں گے پاکستان مخالفت کو. تو یہ اسی کا رد عمل ہے. کنٹرول لائن پہ جو فائر کیا اس کے بعد 2 شہری جو ہے وہ زخمی ہو گئے، لیکن پاکستان نے بھرپور جوابی وار بھی کیا اور ان کو جواب بھی دے دیا. اس کے بعد ان کی گنیں توپیں خاموش ہو گئیں. تو پاکستان میرے خیال میں کنٹرول لائن پہ ہونے والی کسی بھی اس طرح کی سیز فائر کی خلاف ورزی، اس طرح کے دہشت گردی کو پاکستان برداشت نہیں کرے گا. پاکستان کو چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کے جائے کہ آئے روز جو انڈیا ہے وہ سیز فائر کی خلاف ورزی کرتا ہے، کنٹرول لائن کے اوپر کرتا ہے. اور جگہ آئی ایس پی آر کے مطابق پچھلے 1 سال میں سب سے زیادہ جو سیز فائر کی خلاف ورزی انڈیا کی طرف سے ہوئی. اس کے اوپر میرے خیال سے پوری عالمی جو برادری ہے، جو ضمانت دار ہوتی ہے بیچ میں، ان کو کوئی چارجز لگانے چاہیے انڈیا کے اوپر، کوئی پابندیاں لگانی چاہیے. ان سب کی خاموشی اور یہ خیر معاملات جو ہیں وہ بہت گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. صحیح.
تو عبید صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، بہت نوازش. ناظرین یہاں پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. پروگرام آپ کو کیسے لگا اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. اجازت دیجیے فردوس جمال کو. اللہ حافظ.